بسم الله الرحمن الرحيم. يلتقطه بعض السيارة. وفي رواية قال الإنسان ينفع الإنسان أو كما قال بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں۔ زندگی بھر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ہاتھی بدن جیسے کتنے بچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ جگایا جب چمن والوں کو مستانے کی ٹھوکر نے، خزاں آئی تو کیا کیا شاخ گل لیتی تھی انگڑائی۔ بہار آئی چمن میں تو چمن والوں کی نیند آئی، بہار آئی چمن میں تو چمن والوں کو نیند آئی۔ انا دل نے جب پکارا بوئے گل دہلیز تک آئی، مگر تیری نازک مزاجی نے توجہ بھی نہ فرمائی۔ بلا آئی سیلاب آیا بچو اس سے اندر سے ندا آئی۔ نشیمن ہے ہمارا یہ میخانہ رندوں کا، ہٹو دیوانوں تم یہاں سے تمہیں قسمت کہاں لائی۔ یہ گلستاں پر تمہارا ہی نہیں میرا بھی دعویٰ ہے، اسی گلشن میں ہوگی میرے نغموں کی سنوائی۔ خدا شاہد میرے نغموں میں، خدا شاہد میرے نغموں میں ہے رنگ جنوں ایسا کہ مرجھا کر بھی رکھتے ہیں حفاظت کی توانائی۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے۔ ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے۔ ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ جو آیت تلاوت کی ہے سورہ یوسف 12 پارہ، اس کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک لقطہ سمجھ کر، گری پڑی ہوئی چیز سمجھ کر اٹھا لیا، اور دوسری روایت بیان کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نفع دیتا ہے، انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ جو انسان دوسرے انسان کو فائدہ نہیں دے، اگرچہ وہ بظاہر انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ درندہ ہے۔ کتابوں میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان کے اندر احساس ہونا چاہیے، انسان دوسرے کے درد کو اپنے درد سمجھے، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھے، دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ یہ انسان ہے جس کے اندر احساس سے ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ انسان جس کے اندر احساس ہی نہ ہو وہ بظاہر تو انسان ہے کہ 2 پاؤں 2 ہاتھ، لیکن حقیقت میں وہ درندہ ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ تو آج چونکہ میچ جاری ہے ورلڈ کپ کو جیتنے کے لیے، تو ایک طرف سیلاب زرزان ہیں اور دوسری طرف میچ کو دیکھنے والے لوگ ہیں اور خوشیاں منانے والے لوگ ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اگر ہم میچ کو مؤخر کر دیتے، جیسے الیکشن کمیشن نے بعض علاقوں میں الیکشن کو مؤخر کر دیا تاکہ سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون ہو سکے اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھے جا سکے۔ بستیوں کی بستیاں اور کئی گاؤں اور کئی شہر ڈوب چکے، مسجدیں ڈوب چکی، اسکول کالج یونیورسٹی ڈوب چکے، کھانے پینے کے برتن سارے دریا کے اندر اور پانی کے اندر بہہ چکے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن کیا کروں، بدقسمتی ہے میرے ہم وطن پاکستانی جاہلوں کی کہ وہ اس میچ کو سن کر چھکے اور چوکوں پر یہ کودیں گے، ناچیں گے، چھلانگے لگائیں گے کہ ہم جیتے۔ تم جیتے نہیں، تم ہار گئے۔ کیونکہ جس انسان کو دوسرے انسان کی تکلیف نظر نہ آئے اور اس کو اپنی ہی تکلیف نظر آئے تو وہ انسان نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ درندہ ہوتا ہے۔ کتابوں میں بڑا پیارا واقعہ آیا ہے کہ ایک کافر غیر مسلم نے ایک پلاسٹک کے انسان بنایا جس کو روبوٹ کہتے ہیں، وہ بنائے، وہ بتی پر چلتے تھے، جب وہ بٹن دباتا وہ چلنے شروع کر دیتے، یہاں تک کہ وہ کئی گھنٹے روبوٹ جو ہیں پلاسٹک کے وہ کام کرتے اور حرکت کرتے اور چلنا شروع کرتے، تو حتیٰ کہ اس کو بڑا اپنی اس کاریگری پر بڑا گھمنڈ ہوا اور بڑا وہ خوش ہوا، اور اسے کسی مسلمان سے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا خدا مسلمانوں کا اللہ مجھے مل جائے تو میں اس سے بتاؤں کہ تیرا اللہ تیرا بنایا وہ انسان اچھا ہے کہ میرا بنایا وہ انسان، کیونکہ اللہ کا بنایا وہ انسان کچھ تھوڑے بہت کام کاج کر کے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مگر میرا بنایا وہ انسان پلاسٹک کا روبوٹ وہ 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں تھکتا۔ یہ وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کو۔ اسی دوران اس کو خواب کے اندر یا ویسے الہام کے اندر یا خیالات کے اندر زیارت ہو گئی، تو اللہ پاک نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے انسان تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، اور میرے بنائے ہوئے انسان کبھی بھی نہیں تھکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے بنائے ہوئے انسان کو سامنے لاؤ۔ اس نے تینوں روبوٹ پلاسٹک کے سامنے لائے، ان کا بٹن دبایا اور تینوں روبوٹوں نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اللہ پاک نے 3 انسانوں کو سامنے پیش کیا اور 3 انسانوں کو حکم دیا کہ تم بھی چلنا اور کام کاج کرنا شروع کر دو۔ وہ تینوں انسان بھی کھڑے ہو کر کام کاج کرنے لگ گئے۔ اسی دوران جو روبوٹ تھے پلاسٹک کے، اللہ پاک نے اپنے قدرت سے ایک کو خراب کر دیا، اس کو پرزا کوئی خراب ہو گیا، وہ نیچے گر گیا، باقی دونوں چل رہے ہیں، اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ جیسے ایک بڑے ہال کے اندر کئی پنکھے ہوں، اگر ایک پنکھا خراب ہو جائے باقی پنکھے تو نہیں رکیں گے، باقی پنکھے تو چلتے رہیں گے۔ ایک بلب خراب ہو جائے باقی بلب تو نہیں رکیں گے، وہ تو چلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے۔ اسی طرح وہ دوسرے روبوٹ پلاسٹک کے انسان چلتے رہے، ایک خراب ہو کے نیچے گر گیا۔ اب اللہ پاک نے دوسرے جو اپنے بنائے ہوئے حقیقی انسان تھے اس کے پیٹ میں درد کر دیا، اس نے ہائے بائی کی، چیخ و چلایا۔ دوسرے دونوں دائیں بائیں والے انسانوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا اور دونوں نے درمیان والے انسان کو دیکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ درد تکلیف زیادہ ہوئی تو وہ گر گیا۔ وہ دوسرے دونوں بیٹھ کے ایک نے اس بیمار انسان کی سر کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کے سر کو دبایا، دوسرے نے اس کے پاؤں کو دبایا اور پھر وہ پانی شانی لا کے اس کے منہ میں پانی ڈالا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کافر انگریز کو کہ یہ فرق ہے تیرے انسانوں میں میرے انسانوں میں، کہ میرے انسان کے اندر دوسرے انسان کے احساس ہے اور تیسرے انسان کے اندر دوسرے انسان کے احساس نہیں ہے۔ یہ تو صرف انسانوں کی بات ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت پاکستانی قوم ہونے کے، بحیثیت ایک قوم، ایک شہر اور ایک مسلمان ہونے کے، ہم ادھر تھر تھر ناچیں گے، کانپیں گے اور میچ کے دیکھنے میں خوشی منائیں گے، اور ادھر جو ہے نا بستیوں کی بستیاں ڈوبی ہوئی ہیں، ماؤں کے سہاگوں نے جڑ گئے، ماؤں کے بچے ماؤں کے سامنے دریا لے گیا اور ان کی رات کو بیچارے کھلے آسمان تلے خیموں میں اور بیماریوں میں بیچارے ترس رہے ہیں، اور ہم جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے ادھر میچوں میں لگائیں گے، شرط لگائیں گے، اگر یہی رقم وہ تو لگ جاتی، ان کی دعائیں ہمیں لگ جاتی ہیں۔ کتابوں میں شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا رئیس تھا، اس کے بہت بڑے محل کو، بہت بڑی کوٹھی کو آگ لگ
گئی تو لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اس کو آگ کیسے لگ گئی، حالانکہ اس نے اس مکان کے اندر آگ بجھانے کے بڑے بڑے آلات اور بڑے بڑے نظام سسٹم فٹ کیا ہوا تھا، اس کو کیسے آگ لگ گئی؟ تو کسی سمجھدار انسان نے کہا کہ کسی مظلوم کی بددعا کی آہ نے اس کو آگ لگا دی، کسی مظلوم کی بددعا لگی، وہ آئی اور اس نے اس کو آگ لگا دی۔ تو میرے بھائی آج یہ جو لوگ مظلوم ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ رو رہے ہیں، کہیں ان کے آؤ بکا، کہیں ان کا رونا چیخنا چلانا ہمیں برباد نہ کر دے، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے احساس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔